أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے، یا نئے سال کا جشن منانا کیسا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ برادران اسلام، آج بروز جمعہ دسمبر 2022 کی 30 تاریخ ہے، یعنی ایک دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ عیسوی سن کا جب یہ سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے والے سال کی آخری رات میں ایک جشن منایا جاتا ہے جسے لوگ ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج زیادہ تر مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا مذہبی سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، یعنی اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو ان لوگوں کا مذہبی سال، ان لوگوں کا مذہبی دن اور ان لوگوں کی مذہبی تاریخ اچھی طرح یاد ہے جو شروع سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اس ملک کو
ان لوگوں نے 100 سال تک اپنے قبضے میں رکھا، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑایا اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مت بھید پیدا کیا، جس کی ٹیسیں آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور گئے بھی تو یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی دولت اور یہاں کے بیش بہا اور قیمتی خزانے کو لوٹ کر لے گئے، جنہیں ہم انگریز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو 2022 چل رہا ہے اور 2023 آنے والا ہے، یہ انہی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا سال ہے، انہی کا مذہبی دن ہے اور انہی کی مذہبی تاریخ ہے۔ کہنے کو تو آج ہم سیاسی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، یعنی انگریز ہمارا ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن ذہنی غلامی ابھی بھی ہمارے اندر باقی ہے، جس کا نظارہ ہم ہر سال دسمبر کی آخری رات میں جشن منا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ان انگریزوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کا سورج نکلنے سے پہلے پوری رات، چاہے مسلم نوجوان ہوں یا غیر مسلم نوجوان، آتش بازیاں کرتے ہیں، پوری رات آتش بازیاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، شراب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں، ناچنے گانے والیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور دنیا بھر کی برائیاں اس رات میں وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلامی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور ہو یا تابعین تابعین رحمہم اللہ اجمعین کا دور ہو یا ائمہ اور محدثین اعظام رحمہم اللہ اجمعین کا دور ہو، کہ انہوں نے نیا سال شروع ہونے پر کبھی کوئی جشن منایا ہو یا کبھی کوئی خوشی منائی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے سال میں 2 دن عطا کیا ہے، ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ کسی اور دن کو عید کے طور پر یا جشن کے طور پر منانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیے، اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، خوشی منانے کے جتنے بھی ایام ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہو، ان میں نماز ہیں، عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، توبہ استغفار ہیں، قربانیاں ہیں۔ اور جس جشن میں، جس تہوار میں، جس خوشی والے دن میں نماز نہ ہو، عبادات نہ ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، قربانیاں نہ ہوں، سمجھ لیجئے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے دنیا والوں نے ایجاد کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سارے سنہرے دن آئے، خوشی کے بہت سارے ایام آئے، ان دنوں میں خوشیاں منایا جا سکتا تھا، لیکن اس دور کے کسی بھی مسلمان نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اليهود قال يا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیہ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال عمر
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعہ رواہ البخاری فی کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 45۔ طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، یعنی جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، ان کی خلافت کے دور میں آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، آپ لوگوں کی شریعت میں، آپ لوگوں کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کی شریعت میں وہ آیت ہوتی یا ہماری آسمانی کتاب توریت میں وہ آیت موجود ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید مناتے، اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے، اس دن ہم کوئی جشن رکھتے، اس دن ہم خوشی مناتے۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے کہا میرے بندو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امیر المومنین یہی وہ آیت ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سنو یہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جس دن عید ہوتی ہے اور جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی ہوتی ہے، لیکن سنو 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 اس دن ہم کوئی جشن اس لیے نہیں رکھتے، اس دن ہم کوئی خوشی اس لیے نہیں مناتے چونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی جشن نہیں رکھا، اس دن کوئی خوشی نہیں منائی۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جس دن ہمارا مذہب اسلام دین اسلام کمپلیٹ ہوا، ہمارا مذہب دین اسلام مکمل ہوا، کیا ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کا دن اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے باوجود اس دور سے لے کر کے آج تک کوئی بھی مسلمان اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، اس دن کوئی خوشی نہیں مناتے، اس دن کوئی جشن نہیں رکھتے۔ پتہ چلا یہ جو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ یہود و نصارہ کا طور طریقہ ہے، ان کی مذہبی تاریخ ہے، ان کا مذہبی سال ہے، اور جو اسلامی شاہراہ چھوڑ کر اسلامی طور طریقہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا طور طریقہ اختیار کرے گا، یہود و نصارہ کے طور طریقے پہ چلے گا، یہود و نصارہ کے راستے پہ چلے گا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل کر کے زندگی گزارے گا، ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مرنے کے بعد جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، میرے بھائیوں یاد رکھنا جو یہود و نصارہ کا طور طریقہ آج اختیار کیے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، انہی کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا۔ دلیل حدیث ملاحظہ ہو، حدیث سن لیجئے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود فی کتاب اللباس چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 2889۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ مطلب ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں،
ہمارے مذہب میں ایسی کوئی رسم نہیں، ایسا کوئی رواج نہیں، ایسا کوئی جشن نہیں، ایسی کوئی خوشی نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نئے سال کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، نئے سال کا جشن منا رہا ہے، نئے سال کی مناسبت سے خوشی منا رہا ہے، تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا، ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ مذہب ہے، میرے بھائیوں، یہ ہیپی نیو ایئر منانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے ہیپی نیو ایئر منانا۔ آپ غور کیجئے، جس رات وہ جشن منایا جاتا ہے اس رات آپ کو آتش بازیاں کرنے والے ملیں گے، اس رات آپ کو پٹاخے پھوڑنے والے ملیں گے، اس رات آپ کو شراب پینے والے پلانے والے ملیں گے، اس رات آپ کو ڈانس کرنے والے کرانے والے ملیں گے، اور اس رات آپ کو ناچنے گانے والیوں کا اہتمام کرنے والے ملیں گے۔ شراب و کباب کا جم کر اس رات میں استعمال ہوتا ہے، اور دنیا بھر کی برائیاں اس رات میں ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، یہ برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائیاں پھیلے، مسلمانوں میں بے حیائیاں پھیلے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ نئے سال کی مناسبت سے دسمبر کی آخری رات میں جو لوگ جشن مناتے ہیں، جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو لوگ نئے سال کی مناسبت سے خوشی مناتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کی زد میں آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور شراب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے ذرا 2-4 حدیثیں سن لیتے ہیں۔ پہلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قدم من جیشان وجیشان من الیمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الدرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَ مسكر هو؟ قال نعم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال۔ قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ چیپٹر نمبر 35 حدیث نمبر 2002۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ملک یمن سے چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کس لیے؟ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو اور مکئی کو مکس کر کے ہم لوگ ایک شراب بناتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، اس کو پینے کے بعد ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو کیا اس کا پینا صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کو پینے کے بعد نشہ چڑھتا ہے، نشہ پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بہت نشہ چڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو یا نشہ پیدا کرنے والی ہو وہ حرام ہے۔ اب جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اسی طرح دارو پیتے ہیں یا نشہ کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے
کہ اللہ قیامت کے دن انہیں طینۃ الخبال میں سے پلائے گا۔ تو صحابہ نے تڑپ کر کہا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ۔ الیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، آج کوئی خون پینا بھی پسند نہیں کرے گا کوئی خون پینا، کوئی خون پینا پسند نہیں کرے گا، لیکن جو لوگ نشہ خوری کر رہے ہیں چاہے کسی بھی موقع پر ہو، قیامت کے دن انہیں جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور سڑی ہوئی بدبودار پیپ اس کو پلایا جائے گا، اور وہ اتنا خطرناک ہوگا۔ آج جو ایسڈ جو کام کرتی ہے بہت ہی خطرناک کام کرتی ہے کہ سیکنڈوں میں جلا کے ختم کر دیتی ہے، اس کا اثر ایسڈ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ جہاں جہاں سے گزرے گا اس کو سڑا کر کے، گلا کر کے، کاٹ کر کے اس کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، شراب پیتے ہیں، پلاتے ہیں، دارو پیتے ہیں، اور نہ جانے نشہ کی کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ دوسری حدیث سن لیجئے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة۔ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ چیپٹر نمبر 35 حدیث نمبر 2003۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز خمر ہے۔ خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کو ڈھانپ لے، انسان کو باولا بنا دے، پاگل بنا دے۔ اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، جو دنیا میں پیے گا توبہ کے بغیر اس کی موت ہوگی تو اسے آخرت میں پینے کو نہیں ملے گا۔ کیا پینے کو نہیں ملے گا؟ حوض کوثر کا جام۔ اس کی خوبی کیا ہوگی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار پیے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں انہیں یہ شراب، انہیں یہ جام ہرگز پلایا نہیں جائے گا، پینے کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور جو بھی نشہ خوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں یا دارو پی رہے ہیں یا گانجا ہو یا چرس ہو یا بھانگ ہو یا سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا گٹکا ہو یا تمباکو ہو، اگر کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن حوض کوثر کے جام سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا۔ اور پہلی حدیث کے مطابق آپ کو جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی بدبودار پیپ اور سڑا ہوا لہو پلایا جائے گا۔ اس میرے بھائیوں آپ دیکھیے، جب وہ رات قریب آتی ہے، کون سی رات؟ دسمبر کی آخری رات، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا ہوٹل بک کر لیتے ہیں، میرج ہال بھی بک کر لیتے ہیں، اس میں پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، آفس بھی بند رہتی ہے، لوگوں کے کاروبار بھی بند رہتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ نئے سال کا استقبال ہم شراب و کباب کے ذریعے جشن منا کر کریں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شراب کثرت سے پی جائے گی، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، اور لوگ شراب، ناچ گانے اور دوسری حرام چیزوں کے شوقین ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس امت پہ 3 قسم کے عذاب بھیجے گا۔ وہ 3 قسم کے عذاب کیا ہیں؟ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث اگر پڑھوں گا میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے مختصر طور پر میں بتا دوں۔ وہ حدیث ہے سنن الترمذی کے اندر کتاب الفتن والے چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 2211۔ اس حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شراب کثرت سے پی جائے گی
नाचने गाने वालियाँ आम हो जाएंगी, लोग नाच गाने के शौकीन हो जाएंगे, तो 3 किस्म के अजाब इस उम्मत पे भेजे जाएंगे। नंबर 1, उन्हें ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। नंबर 2, उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। और नंबर 3 उनको उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी। और मेरे भाइयों, इस उम्मत पे अल्लाह ने किस किस शक्ल में अदाब भेजा है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। कभी सुनामी की शक्ल में अल्लाह ने अदाब भेज दिया, और जहाँ जहाँ सुनामी आई वहाँ के लोग आज तक उबर नहीं पाए उस अदाब से, उस मुसीबत से। इसी तरह कभी ज़लज़ले की शक्ल में कि भयानक ज़लज़ला आया करता था। 2017 को आप याद कीजिए, कितने भयानक ज़लज़ले हुआ करते थे कि लोगों में इतनी दहशत बैठ गई थी कि वो सुकून से बिस्तर पे सो भी नहीं पाते थे, बिस्तर पे नहीं जाते थे रात के वक्त, बल्कि बिस्तरों को छोड़ करके रोडों पे बैठे रहते थे और खुले आसमान के नीचे बैठे रहते थे। ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का अजाब ही था। ये हमारी बुराइयों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह गाहे बगाहे अजाब नाजिल कर रहा है, लेकिन हम और आप बिल्कुल भी नहीं समझते, इबरत बिल्कुल भी हासिल नहीं करते, नसीहत हासिल नहीं करते। इसी तरह अल्लाह ताला कभी सैलाब की शक्ल में अदाब नाजिल करता है। कहाँ कहाँ सैलाब आया और उन सैलाब से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है। इसी तरह कभी महंगाई की शक्ल में, आज हर गरीब महंगाई की वजह से परेशान है, हर आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का अजाब ही है। इसी तरह जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करके अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है, और आज जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत है। जब जो चाहता है हमारे खिलाफ बिल पास कर देता है, कोई कानून लाके हमें परेशान करते रहता है। और इसी का नतीजा हुआ कि ये लब जिहाद का मामला चला। इसी तरह मॉब लिंचिंग का केस बढ़ता गया, आज भी मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। इसी तरह ना जाने किस किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह का अजाब ही है जो हमारे गुनाहों की शक्ल में अल्लाह ताला हम पे नाजिल कर रहा है। असल में कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये साल कंप्लीट हो जाएगा और नया साल शुरू होगा, तो उसके लिए हम इस्तकबाल करेंगे, जश्न मनाएंगे। जैसे आज 30 तारीख है दिसंबर 2022 की, आज 30 तारीख है, सिर्फ एक दिन बचा है, नया साल शुरू हो जाएगा। कितने लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, कितने लोग सोच रहे होंगे कि आखिरी रात में हम खूब शराब व कबाब का जम करके इस्तेमाल करेंगे और 1 जनवरी का हम इस्तकबाल करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जरा अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या उन लोगों के पास इस बात की गारंटी है कि आखिरी रात तक वो जिंदा रहेगा? क्या उनके पास इस बात की गारंटी है कि 2023 की सुबह का सूरज उसे देखने को मिलेगा या नहीं? मेरे भाइयों, किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं। दूसरी बात यह है, जब 2023 आएगा तो हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो जाएगा, हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो जाएगा। हम और आप अपनी मौत और अपनी कब्र से और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और जब हमारा 1 साल कम होगा तो मेरे भाइयों, खुशी किस लिए, जश्न किस लिए? अगर हमारे हिस्से से काट करके किसी को दे दिया जाए हमें खुशी होगी। जब हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाएगा तो हम खुशी किस लिए मना रहे हैं? हमें तो 2 काम करना चाहिए। एक, अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए, तो और दूसरा काम ये करना है, आइंदा के लिए अहद करना है, परवरदिगार पिछले साल हमने जो किया, हम अपने
तमाम कामों से, तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं और आइंदा साल के लिए हम ये अहद कर रहे हैं कि हम तेरी नाफरमानी हरगिज़ नहीं करेंगे, हम वो काम हरगिज़ नहीं करेंगे जिससे तू नाराज़ हो जाए। मेरे भाइयों, 2022 में हमने क्या किया है? हमें अपने नफ्स का जायज़ा लेना है, हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना है कि हमने कितनी नमाज़ें छोड़ दी, हमने कितने रोज़े छोड़ दिए, हमने कितना झूठ बोला, हमने कितने लोगों का दिल दुखाया, हमने कितने लोगों की तकलीफ पहुंचाई, हमने कितने लोगों की दुकान पर नाजायज कब्जा किया, हमने कितने लोगों की ज़मीन हथिया ली, हमने कितने लोगों के मकान पर कब्जा किया और कितने लोगों को कितने तरीके से हमने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और आइंदा ये तहैया कर लीजिए, ये पुख्ता अहद कर लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, 2022 ख़त्म होगा, 2023 आएगा, हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाएगा। शायर कहता है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे ये घड़ियाल देता है मुनादी, बरसों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। फिर वही शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने शुरू में पढ़ा। एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। तो मेरे भाइयों, तमाम बातों का खुलासा ये है कि यह जो नए साल का जश्न मनाने के बारे में हम और आप सोच रहे हैं, याद रखिए ये हमारा साल नहीं है मेरे भाइयों, ये यहूद व नसारा का साल है, उनकी मजहबी तारीख है। हमारा साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है। बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुराफात से बचने की तौफीक दे, अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक दे, अल्लाह हमें दीन को सही तरीके से समझने की तौफीक दे, अल्लाह हमें इस्लाम की साफ शफ़ाफ तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान की हालत में इस्लाम पर रखे और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान की हालत में हो इस्लाम पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।